فرمانے صحابی رسول قریب سے گزرے، کیا دیکھا؟ میرے آپ کے محبوب نبی علیہ السلام ایک کونے کے اندر کھڑے ہیں، آپ کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی نے یوں دیکھا اور آگے چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو گھر کی طرف روانہ کیا اور اس صحابی کو بلایا، او میرے صحابی ادھر آؤ ذرا۔ فرمایا صحابی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا، ابھی تو نے مجھے دیکھا تھا ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سن لے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے، وہ کوئی غیر عورت نہیں تھی، وہ میری فلاں بیوی تھی۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے حبیب میرا آپ کے متعلق بڑا ایسا گمان ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا نہیں، شیطان ہے نا، وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحابی کے متعلق میں اور آپ تو آج 14ویں صدی کے پیداوار ہیں، ہمارے ذہن تو اللہ معاف فرمائے بھرے ہوئے ہیں ایسی باتوں سے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کے متعلق، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عادل حکمران ہیں، ان کی عادت شریفہ تھی، وہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران مل جائے۔ ساڑھے دورے دیو ہوئے اگلے بڑی ہوئی ہیں بھی ماشاءاللہ ملیا بیٹ مزدور دی سبی تے نو دے کے آکے جیسی بڑے چنگے کام کر رہے ہیں۔ خیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے، گشت خادم ساتھ ہے، تو ایک کمرے سے ایک مکان سے ان کو گانے کی آواز آئی، جیسے کوئی گانا گا رہا ہو۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ آپ ذرا سنو نا، واقعی جو میں سن رہا ہوں ایسا ہی ہے یا میرا غلط گمان ہے؟ تو فرمایا خادم نے جب سنا، انہوں نے کہا جی واقعی آواز تو آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سمیت انہوں نے دیوار پھلانگی اور اس کے گھر کے اندر چلے۔ جب آگے گئے تو دیکھا ایک عتیڑ عمر کا آدمی ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، اس میں شراب پی رہا ہے بیٹھا، میز کے اوپر شراب پڑی ہے اور سامنے ایک عورت کھڑی ہے اس کے، وہ گانا گا رہی، ناچ رہی ہے اور وہ مزے سے جناب شراب کے اندر کھوتا ہے اور گانا سن رہا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کا جب انہوں نے آوازہ سنا، نشہ نشہ سارا گیا۔ عادل حکمران تھا نا، آج کا کوئی ہوتا تو کوئی نہیں یار میں بھی 2 سوٹے لوا دے چلن دے کام نو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے بات کی اور پوچھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے قرآن کے اندر شراب حرام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور تو پی رہا ہے؟ اس نے کہا جی واقعی میں غلطی پر ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میرا جرم ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر حد جاری کی اور فرمایا کہ تجھے سزا ملے گی۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ جیسے میں مجرم ہوں آپ بھی مجرم۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے جیسے میں نے جرم کیا ہے آپ نے بھی جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اور میاں جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، دروازہ بجا کے جاؤ۔ آج ہم بھی ایسے کرو، کوئی نہیں ساڈا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ایسے ہی بغیر دستک دیے بغیر پوچھے ہی گھر میں داخل۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ اس کے اندر معاشرے کی اصلاح بیان کی گئی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے دروازہ بجا کے جاؤ، ہو سکتا ہے گھر کے اندر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، خالہ ہے، چچی ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی ہے، عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، اس کے سینے سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، تمہاری گھر کے اندر جوان بیٹی ہے، تمہاری بہو گھر کے اندر ہے اور تم ایسا ہی منہ اٹھا کے گھر میں گھس جاؤ تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، چاہے باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے خامد ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے جی؟ دروازہ بجانا چاہیے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کیا کہنے لگا، امیر المومنین جیسے میں نے غلطی کی آپ نے بھی کی، میرا جرم ثابت ہو گیا کہ میں شراب پی رہا تھا، آپ بھی بغیر دستک دیے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کان لگا کے کسی کی بات کو نہ سنو۔ امیر المومنین آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ میرے گھر کے اندر کان لگا کے سنو تو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا میاں تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تجھ سے بھی خطا ہوئی، مجھ سے بھی خطا ہوئی، بتا آج کے بعد توبہ کرتا ہے شراب سے؟ اس نے کہا جی پکی توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا تیرا جرم میں معاف کرتا ہوں، میری غلطی تو معاف۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، عرش والا تو پہلے ہی انتظار میں ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں اس کو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ فرمایا اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، بعض ایسی بدگمانیاں ہوتی ہیں جو سراسر کیا ہے، گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل